الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ اچھا، یہ جو ہمارے ملک میں بالخصوص اور اس قرآن عرض میں بالعموم جو یہ سیاسی اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، جو دجالی نظام کے اہلکار گائے بگائے اپنے اپنے مواقعوں پر اپنے اپنے اوقات پر اس قرآن زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر اپنا قبضہ جماتے ہیں، تو اس کا جو سارا اثر ہے وہ آج کل اس علاقے میں بالعموم اور بالخصوص اس دمچھلا نما ریاست میں ہے، جس کو 1947 میں گائے کے گوشت کے لیے آزاد کروایا گیا تھا۔ باقی تو اور کوئی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک ہم خود پڑھتے ہیں یہ مطالعہ پاکستان جو جھوٹ کا مرقع ہے، یہ مطالعہ پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ پاکستان کا نر نظام دنیا کا سب سے بڑا نر نظام ہے، لیکن اس نئے نظام کی کیا اوقات جس نئے نظام میں مطالعہ پاکستان پڑھانے والا استاد اور مطالعہ پاکستان پڑھنے والا بچہ دونوں آٹے کی لائن میں ایک ہی سمت میں کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ملک جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وی آر دا 7th لارجسٹ ویٹ پروڈیوسر، دین ویئر از 7th لارجسٹ اینڈ ویئر از ویٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کھوکھلا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ نظام کے ساتھ جونکیں مسلط ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام کو بالخصوص اوورال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی تناظر میں تھوڑی سی بات کروں گا، اتنی لمبی نہیں، مختصر سی بات کروں گا۔ میرے دوست اجمل مغل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بزمی صاحب موجود ہیں، تو اس میں اس سسٹم کو تھوڑی سی اس حوالے سے اس کو میں تھوڑا سا ریفائن یا اپنا ویو پوائنٹ، یہ کسی کا ویو پوائنٹ نہیں ہے، دس از مائی پرسپیکٹو، دس از مائی اون پرسپیکٹو۔ جو مانے بسم اللہ، جو نہ مانے الحمدللہ، کیونکہ ہمارا یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ ہم نے پورے نظام کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر نوح علیہ السلام جو اللہ کے 5 برگزیدہ ترین رسولوں میں سے ایک ہیں، اگر وہ اپنے 950 سالہ تبلیغ کے دور میں صرف 82 لوگ ان کے اوپر ایمان لا سکتے ہیں، تو میری اوقات کیا ہے؟ اس کا مطلب نہیں ہے نوح علیہ السلام کی تبلیغ میں نعوذ باللہ کوئی جہول تھا، جہول لوگوں کی عقلوں میں تھا، جہول لوگوں کی جہالت میں تھا، کیونکہ سب میں نے کل بھی آرٹیکل لکھا ہے، اس کے اوپر تحریر میں بھی لکھا ہوا ہے، اور میں نے اس طرح اس کی ویڈیو بھی بنا کے بھیجی ہے کہ سب سے بڑی جہالت جو ہے نا، گناہوں کی ماں، وہ جہالت ہے، جاہل جو ہے وہ سمجھتا نہیں۔ تو یہی نظام ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ جو ہیں جن کی عقلوں کو بالعموم جو ہے نا ان کو گھاس چرنے کے اوپر معمور کر دیا گیا، تو بعض لوگ وقت کے اوپر آ کر یہ جو کمپنی جو بدنام زمانہ کمپنی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بی ٹیم، جس نے 1971 میں پورا 56% حصہ اس ملک سے گوا دیا، وہ 56% جو سونے کی چڑیا تھی، جہاں دنیا کی بہترین پٹسن، جہاں دنیا کا بہترین چاول، جہاں دنیا کی بہترین مچھلی پروڈیوس ہوتی ہے، اس کو انہوں نے نہنگ، بے دین، لا دین، مذہب سے بیزار اور بونے ٹائپ بنگالی کے ان کی تضحیق کی، لیکن آج وہی بنگالی جو ہیں وہ ایشین ٹائیگر ہیں، اور یہ جو ہیں یہ دنیا کے بھیک اعظم بنے ہوئے۔ تو انہوں نے مختلف اوقات میں ان ساری دمچھلوں کا اپنا اعلی کار بنا کر استعمال کیا۔ اگر آپ 1960 کی دہائی میں جائیں تو یہی جالے، ان کا جو بھٹو تھا، بھٹو صاحب جو تھے ان کے، تو وہ ببانگ دور ایوب خان کو اپنا ڈیڈی کہتے تھے۔ پھر آپ 80 کی دہائی میں آئیں تو یہی جو آل شریف کے گونگلوز جو ہیں، نواز اینڈ کو، یہ ان کو ضیاء الحق، جس کا نام ضیاء نہیں ہے حمزہ سے، تو نام ہے عین سے ضیاء، جو حق کا ضیاء ہے، حق کا جس وہ کہتا تھا کہ میرے طرف اگر 2 میرے بیٹے ہوں، ایک میرا بیٹا اعجاز الحق اور دوسرا نواز شریف، تو میں نواز شریف کے پلڑے میں اپنا سارا کچھ ڈالوں گا۔ تو کہنے کی بات ہے یہ اس طرح کی ان کی آپس میں جو چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور پھر آتے ہیں اس عمران خان کے اوپر، جو 1992 کے گلی ڈنڈا کپ سے متعارف ہوا، اور پھر 2012-13 میں اس کو فیض حمید اور دوسرا کون تھا جی، بدبخت پاشا، جنرل پاشا نے اس کو پروموٹ کیا، اور پروموٹ کر کے یہ ناسور اس شیپ میں ہمارے پاس پہنچا۔ اور اب یہ سارا جو پچھلے 7 دن سے جو آپ یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈرامہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ڈرامہ اصل میں شبنم ریپ کا جو مجرم ہے، جو آج کل العظما کی کرسی اعظم پر بیٹھا ہوا ہے، اس بندیالوی کا، یہ جو جرنیل ہیں، ان جرنیلوں کا، اور یہ جو سیاسی بدماش ہیں، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، کیونکہ انہوں نے یوٹیلائز کیا، سسٹم کو ہائی جیک کیا، ان کا یہ
ان کا یہ مدعا ہے، کیونکہ میں تو بلکہ ووٹنگ کو بھی نہیں مانتا، میں تو قائل ہوں امامت کا. ہم تو امامت کے قائل ہیں، ہم تو کہتے ہیں جی کہ یہ الہی منصب ہے، یہ تو کسی خلافت کا یا کسی شرعیت کا یا کسی جمہوریت کا تو نام ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی دستیاب وسائل میں اگر دیکھا جائے تو اس قوم کو کم سے کم آپ ووٹ کا کو دیں نا. چلو میں تو نہیں مانتا، لیکن جو لوگ مانتے ہیں اس کو تو دیں ووٹ کا. لیکن کیا ہوا جی کہ اسی سسٹم کو ہائیجیک کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا، جس ڈرامے میں انہوں نے اپنی تنصیبات پر حملے کروائے، جس میں مجھے نہیں پتا انہوں نے خود کروائے ہوں گے یا ساتھ ان کے یہ پی ٹی آئی ٹائپ کا کچرا انوالو ہوا ہوگا، یا یہ نواز شریف کے پٹواری یا جیالے انوالو ہوئے ہوں گے. بٹ مائی سینگ از دیٹ کہ یہ سارا پری پلان منصوبہ تھا، جس پری پلان منصوبے سے عام عوام کا، ویسے تو میں یہ کہتا ہوں ووٹ ہو کر کیا ہو جانا ہے، کیونکہ انہی جاگیرداروں نے اوپر آنا ہے. کوئی نیا نظام تو آنا نہیں ہے. جو عمران خان نے کہا تھا جی کہ میں نیا لے کر، لیکن اس میں بھی پرانا ہی کچرا، خسرو بختیار سے لے کر، شاہ متشی سے لے کر، جہانگیر ترین سے لے کر فواد چودھری تک سارا کچرا سے جمع کیا. اگر وہی نئی لاٹ کو لے کر آتا تو میرا خیال ہے کمپیریٹیولی بیٹر رزلٹ پروڈیوس ہوتے. لیکن چونکہ وہ بھی ایک اس کے اندر بھی وہی عبداللہ نیازی کی روح تھی، اس کے اندر بھی عبداللہ نیازی کا خون تھا جس نے بنگلہ دیش کو علیحدہ کیا، تو وہ بھی انہی کا دمچھلا بن کر اس نے اس سسٹم کا حصہ بننا قبول کیا، نہ کہ اس سسٹم کو اوورال کرنے کا بیڑا اٹھایا. تو تمام بات کو کمپائل کرتے میں یہی کہوں گا کہ خدا را جہالت سے باہر نکلیں، خدا را جہالت سے باہر نکلیں، خدا را جہالت سے باہر نکلیں، کیونکہ سب سے بڑی بیماریوں کی سب سے بڑی جو ان کی جڑ ہے وہ جہالت ہے. اور اسی جہالت کا سب سے بڑا، نبی کے بڑے بڑے دشمن تھے، جس میں امیہ بن حلف سے لے کر ولید بن مغیرہ، اب دشمن کیسے کیسے دشمن تھے، لیکن قرآن نے دو دشمنوں کو پن پوائنٹ پر اس کو ہائی لائٹ کیا. ایک ابو لہب کو، چونکہ ابو لہب سرکار کی قبیلے سے تھا، اور دوسرا ابو جہل، جو اس وقت پہلا آواز نے لکھنا پڑا، لیکن اس کو ابو جہل کیوں کہا گیا؟ ابو الحکم سے، کہ وہ جہالت کا باپ، کیونکہ اس نے آنکھوں دیکھ کر بھی آپ کو پہچانا نہیں. تو اس لیے خدا را جہالت سے باہر نکلے. اس سے پہلے کہ آپ کی دنیا گل ہو جائے، اس سے پہلے کہ آپ کی جان جانے افرین کے سپرد ہو جائے، وہاں آپ کا صاحب نہ عمران خان کا ہوگا، نہ زرداری کا ہوگا، نہ نواز شریف کا ہوگا، نہ کمپنیز کا ہوگا، نہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا. وہاں آپ کا حساب آپ کا اپنا ہوگا. لیکن کم سے کم آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ اگر لکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، تلوار یا بندوق نہیں اٹھا سکتے، کم سے کم آپ کون سے تو کسی کو برا کہیں نا، کون سے برا نہیں کرتے، کم سے کم آپ دل سے برا کہیں. یہ آپ کے ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہوگا. میں نہیں الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو کمپائل کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.